اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ سورہ نمل آیات 9 سے 12۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگارہ لینے گئے، آپ کو غیبی آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ تعالی جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ، بلا شبہ میں ہی تو ہوں اللہ۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز سنائی دی جا رہی تھی، اب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، بہت غالب اور بہت حکمتوں والا۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل اللہ کو مانتے تھے، اور پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے واقف تھے، لیکن آپ کے وہم و گمان میں بھی ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہوا، ساتھ ہی یہ حکم دیا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنی عصا کو ڈال دو۔ فَلَمَّا، پس جب رَآهَا تَهْتَزُّ، حضرت موسیٰ نے اسے دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ سانپ ہو، وَلَّى مُدْبِرًا، پیچھے کو منہ پھیر لیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے اللہ کے حکم سے جیسے ہی اسے نیچے ڈالا، اس نے ایک بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے خوف زدہ ہوئے اور ڈر کر آپ نے دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ آپ نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ذہنی طور پر نہ آپ نبوت کے لیے تیار تھے اور نہ ہی آپ کو اس معجزے کا اندازہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، نہ ڈرو، انی لا یخاف، بلا شبہ کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، لدی المرسلون، میرے پاس پیغمبروں کو، کہ میرے حضور جو بھی پیغمبر ہیں انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مرحلہ آپ کی نبوت کا ابتدائی مرحلہ تھا، مشاہدات کے لیے آپ بالکل تیار نہ تھے، اسی وجہ سے شروع میں ان سے گھبرائے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے مانوس کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھ کر پیچھے کو دوڑے اور اسے مڑ کر دیکھا تک نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہایت دل نواز انداز میں تسلی دی کہ اے موسیٰ، تم ڈرو نہیں، اس سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے اگر خطرہ پیش آئے گا بھی تو تمہارے دشمنوں کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے رسولوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، وہ بالکل مامون اور محفوظ ہوتے ہیں۔ الا من ظلم، ہاں مگر جو کوئی برائی کا مرتکب ہو، جو ظلم کرے، ثم بدل، پھر وہ تبدیل کر دے، بدل ڈالے، حسنا، نیکی سے، اچھائی سے، بعد سوء، برائی کے بعد، فانی، پس بلا شبہ میں، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی یہاں واضح کر دی گئی کہ اللہ کے بندوں میں سے بھی اگر کسی سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ اور اصلاح کر لیتا ہے، اس کی تلافی کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی درگزر کرنے والے اور مہربان ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ،
اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکدار، من غیر سوء بغیر کسی مرض کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جسے ید بیضاء کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہو چکا ہے۔ اور من غیر سوء سے اس شک کو بھی دور کر دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ چمکنے کی وجہ سے کوئی عیب دار ہوگا یا اس کی سفیدی کوئی عیب کی وجہ سے ہوگی۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں، الی فرعون فرعون کی طرف، وقومہ اس کی قوم کی طرف۔ یہاں لفظ اذهب محذوف ہے کہ آپ ان 9 معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور فی الفور آپ کو معجزے بھی عطا فرما دیے۔ عمومی طور پر انبیاء کو نبوت پہلے ملتی ہے، معجزے بعد میں عطا ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ہی معجزے عطا فرما دیے۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا آپ کو حکم دیا۔ انہم بلا شبہ وہ کانوا قوما فاسقین، بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ تو جتنی بڑی ان کی نافرمانیاں تھی، جتنا ان کا غرور اور تکبر تھا، جتنا وہ سرکشی میں آگے جا چکے تھے، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا فرما کر بھیجا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔